وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی حضرت، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جدو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے. ہاں جی، وہ بھی ایسا ہی تھا. انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، بات ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیاں، نالے حضرت روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلائیں راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. ہاں جی، وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. ہاں جی، بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے. نالے انہوں نے کہا کہ مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس اتنے. وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے جو ہم ادھر رہ رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں. تو کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے، کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹ ہی نظر آ رہا ہے. خدارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں، آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے. دراصل میں نے حضرت صاحب جتنی دیر تک یہ عورتیں اور یہ زمینیں اور پیسے بھائیوں میں نہیں آتے، اللہ میں بالکل اکیلا ہوں، لیکن کیونکہ گلی محلوں میں پلا ہوں، جوان ہوا ہوں، میں نے بڑا کچھ دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت، بارش برس رہی تھی، سیالکوٹ کا مزاج ہے، تو جاتے ہوئے ماں بیٹوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ آج ذرا موسم بارش والا ہے، تو میں وہ مولیاں لے کے نا، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں مولی کنڈا کر لوں گی، تو تم نے کہیں ٹھہرنا نہیں، سب نے گھر ٹائم سے آنا ہے، تو پھر نا رات کو مولی کے پراٹھے اور ساتھ چائے چلے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی. پہلے چھوٹا آ گیا سب سے نا، تو ماں کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے تھکا آیا ہے، اگر کہے تو پراٹھا بنا دوں، تو چھوٹا کیا کہ امی کیا کہہ رہی ہیں، پائن نو بھی آ لین دے، پائن بغیر کو پرونٹھے کا مزہ آنا ہے. یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب تک بھائی بھائی میں عورت اور پیسہ اور زمین آئی، پرونٹھا نہیں سی لنگدا جی بھرا تو بغیر. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑا پہلے آ گیا، تو ماں کیا کہتی ہے اگر تو کہے تو پراٹھا بنا دوں ایک، تو بڑا کیا کہتا ہے میری کی کر دے پہ ہو، چھوٹے نو ہی آ لین دے، رل کھاواں گے تو مزہ آئے گا. کبھی وہ وقت تھا کہ حضرت بھائیوں کے بغیر پراٹھا بھی نہیں تھا کھایا جاتا، لیکن اب وہ بھی وقت ہے کہ مجھے سب سے برا اگر لگتا ہے تو اپنا بھائی لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں، اپنے کانوں سے سنتے، اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں حضرت، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. نہیں، مینج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا، بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے، کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دینے. اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا. صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائی، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا، جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی. وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا، ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وڈے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی، پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ وڈے ابو آئے. وڈے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ نہ غریبنی انکل سی انہوں نے دیا. وڈے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا، اس ظالمہ ہے کی
اپنا مل ویخ تے یتیماں دا گھر ویخ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ جا انہوں نے کہنا تو اتنا ہی ظالم ہو گیا تھا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گیا۔ وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات پانڈیاں دی آواز آندی رہی تو کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، تو کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے۔ بڑا ہی رویا حضرت۔ اس نے کہا مرتے جانا ہے لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے۔ جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا، چھوٹا سا گھر تھا، کہا 10 بجے کنی دیر چ؟ اس نے کہا تقریباً 20-25 ارد گرد۔ اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو۔ وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا، روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تے یتیمہ دا گھر بندیاں ویکھ، اندر ٹھنڈ اترنی حضرت۔ بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڈ کے آ گئے ہو، جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی جنا تے لاچڑن لگے وہ پھڑ کے، انہیں نہیں مننی سنی۔ یتیمہ دا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر دس۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا۔ وہ کہتے ہیں ایک دن بس پہ بیٹھے رہے، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا۔ اس نے جب دیکھا وہ اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، تو یہ چل پھر رہا ہے۔ اس نے کہا تو مریا نہیں؟ یا نہیں۔ اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا تیرے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال۔ وہ ہسپتال لے گیا، جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کہ کبھی کینسر تھا ہی نہیں حضرت۔ ہاں جی کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ دھیان کریو حضرت، ایک کدا آئے 500 چپ کر کے نا جا کے دے آئی۔ ہم تو پتر اپنے دروازے بند کر چکے ہیں۔ میں نے پڑھا میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے۔ کوئی عاشق گزرا، کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اور عرض کرتا ہے مولا اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا ہے۔ جدوں حضرت کو جو ہے ویکھیو کتے نہ کتے کوئی ایسا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا، بلکہ ہمارے سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے سبڑے آل، وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے بھی نا حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تو حضرت کے بیانات کھل جائیں گے حضرت۔ اور بہت زبردست عالم دین تھے، اور تقریباً یہ جو 60 والی لائن ہے تب حضرت نے ایم اے کیا تھا، عالم بھی تھے اور ساتھ ایم اے بھی تھے، اس لیے وہ ایک کالج میں پروفیسر بھی تھے حضرت۔ لیکن جیسے جیسے اللہ ان کو اونچا کرتا گیا وہ ویسے ویسے نیچے ہوتے گئے۔ پروفیسر تھے لیکن ایک وقت آیا کہ پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے چھوڑ دیے حضرت، بالکل اسی طرح جایا کرتے تھے۔ وہ جب کہیں جاتے تھے نا تو لوگ حضرت کی جوتیاں اٹھا لیا کرتے تھے، تو حضرت کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تنگ آ کے نا آپ نے جوتیاں پہننی چھوڑ دی، ننگے پاؤں رہتے تھے ہر وقت۔ مدرسہ بھی تھا ان کا ایک، وہ جمعرات کو جایا کرتے تھے بس اپنے گھر، باقی پھر جب جمعے کی فجر کے لیے آنا تو پھر جمعرات کی عشاء تک جو ہے نا وہ مسجد میں مدرسے میں رہا کرتے تھے۔ بڑی کمال شخصیت۔ وہ ایک دفعہ نا حضرت گرمی بڑی تھی، جون چل، اور حضرت صاحب کڑاکے کا جون، جان نکالنے والا جون، تقریباً ٹیمپریچر 47-48 پہ چلا گیا ہوا۔ اب جس بندے نے آنا نا اس نے آ کے عرض کرنی حافظ صاحب دعا فرمائیں بارش کے لیے۔ اور آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صاحب اور دعا لکھیے گا ان کی، تو آپ جب سنیں گے نا تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندے میں کوالٹی تھی کہ یہ اللہ کو منا سکتا تھا۔
ایسی سونی دعا کرتے تھے حضرت صاحب. اور وہ ہر بندے نے کہنا لیکن بارش ملک صاحب ہیں جنہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں میں گھر تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو مدرسے کا بچہ تھا، اور وہ کہتا ہے جی آپ کو حافظ صاحب بلا رہے ہیں. کہتے میں آیا تو حافظ صاحب نے نا مجھے 1000 دیا اور دے کے فرمانے لگے ملک صاحب اس کا وہ قیمہ لے کے آئیے گا جو آپ گھر میں خود کھاتے ہیں. کہتے میں سمجھ گیا. میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا نہ چربی نہ چھچڑا تے نہ ہی ہڈی، پیور قیمہ. کہتے میں نے 1000 کا بڑا قیمہ لیا اور میں شاپر لے کے مدرسے میں حافظ صاحب کے پاس. کہتے مجھ سے قیمے کا شاپر لے کے کہنے لگے ملک صاحب آپ جائیں گھر. کہتے ہیں میں بھی گھر نہیں گیا، میں باہر جا کے نا چھپ گیا. اب حافظ صاحب کی اگر مسجد سے باہر نکلے نا تو مین اڈے پہ جانے کے لیے 2 راستے تھے. ایک اس سائڈ کا راستہ جو مین راستہ تھا جہاں گاڑی مدرسے کے قریب آ جایا کرتی تھی، دوسرا بالکل باریک گلیوں والا راستہ جہاں 2 بندے بمشکل سے گزر سکتے ہیں. کہتے ہیں باریک راستے سے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. تو 3-4 موڑ انہوں نے کاٹے تو کھڑے ہو کے نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگے ملک صاحب پھر چھپ چھپ کے دینا نہ آنا ہے تو پھر نہ لیا ہو. کہتے ہیں میں ساتھ چل پڑا. کہتے ہیں مین اڈے میں پہنچے، اڈا کراس کر کے آگے کھیتوں میں چلے گئے. کہتے کھیتوں میں کافی آگے جانے کے بعد جا کے دیکھتے کیا ہے کہ منظر کیا ہے کہ ایک کتیا ہے جس نے بچے دیے ہوئے. ٹھیک ہے جی، لیکن ہوا کیا ہے کہ کوئی گاڑی والا اس کو ہٹ کر گیا ہوا ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں. اب کیونکہ ٹانگیں ہے کوئی نہیں پچھلی، اس لیے وہ کھانے کے لیے جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ بھی بھوکی، اس کے بچے بھی بھوکے، وہ بھی رو رہی ہے، بچے بھی رو رہے ہیں. تو بارش کدھر سے آئے پھر؟ وہ تو رب کا ولی تھا نا. اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی تار آ گیا کہ اور روندی پئی ہے تے بارش تار نہیں پہن رہی. ماں بھوکھی ہے، بچے بھوکے نے، بارش. کہتے حافظ صاحب اس کو دیکھ کے نہ رو پڑے. اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. حافظ صاحب رو پڑے، شاپر کا منہ کھولا، شاپر کو فولڈ کیا تاکہ اس کو پریشانی ہو نہ، کر کے نا اس کے سامنے رکھا. پتہ نہیں کب کی بھوکی تھی، وہ ٹوٹ پڑی حضرت شاپر پہ نا، اور اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا. جو قیمہ کھا لیا تو اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے نا کو آواز نکالی. تو ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن جب واپس آئے تو باران رحمت میں نہاتے ہوئے آئے. ارے صاحب جدو بھی کوئی معاملہ ہوئے تو چیک کریو کتے نہ کتے کوئی روندا ہوندا ہے جڑا اس 500 دا حقدار. اللہ دوے حضرت کدی بوئے بند نہ کر. اللہ میں خود کہہ رہا ہوں بہت مشکل ہے مینج کرنا، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بھی تنگ نہ ہوئی ہو ہے. ویکھیو مالک نے کنی مہر کی تھی حضرت ہے. اور کوشش کریو کہ اللہ دی مخلوق اتے اپنا ہاتھ نرم رکھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ کے جھاڑو دے رہے ہیں، سارا گھر صاف کیا، مشق لی، پانی لینے چلے گئے، پانی لے کے آئے. ٹھیک ہے جی، آ کے تو آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھ دیا، سالن بنایا. ٹھیک ہے جی، سالن پک گیا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی لی، اماں کے پاس آئے، اماں کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا اور اس کو سالن میں ڈپ کیا اور نوالا اماں کے ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں کو پتہ لگے کہ نوالا کھانا ہے، کیونکہ بولنا نہیں تھا نا ابھی، کہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں ہے، اس لیے بولے کچھ نہیں، نوالا ہونٹوں سے لگایا تاکہ اماں سمجھ جائے کہ نوالا کھانا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نوالا ہونٹوں سے لگا، ساتھ ہی اماں بول پڑی اور کہتی کیا ہے، آج ابو بکر نہیں آئے آج ابو بکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ نے فرمایا اوئے اس کو تو نظر آتا ہے، میں تو امی اتنی دیر لگا رہا کہ پوچھے گی تو بتاؤں گا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا ماں تجھے نظر آتا ہے. وہ آگے سے کہتی ہے اے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں سکتی ہے، میرے منہ میں دانت کوئی نہیں. جب ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا خود چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب وہ نرم ہو جاتا ہے
اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. پڑھا ہم نے ضرور ہے لیکن کی انہوں نے پڑھیا تو کوئی نہیں لیکن کی دب کے کی ہے. اس لیے حضرت دیکھو تو صحیح پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے اور اسی حضرت عجیب قوم ہے. نہیں، دین سیکھو، دین سیکھو حضرت، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف آؤ. غصہ اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے. وہ ہم جنازے پہ چلے گئے، امیر کا جنازہ تھا، رش ہی بڑا زیادہ تھا. وہ ابھی جو وقت دیا گیا تھا اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ باقی تھا. تو کسی بندے نے نا حضرت کو گزارش کی کہ حضرت کو گل سنا دو. حضرت چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی بات سنا دیں. حضرت پھر چپ. پھر کسی بندے نے کہا حضرت کوئی تھوڑی سی تربیت فرما دیں. حضرت پھر چپ. اب میں سامنے کھڑا تھا، میں یار بھلا کو حضرت گل سنا ہی چھڑ دے حضرت. لیکن جنازہ پڑھایا، دعا کی، ہم خان کا واپس. اب وہ کیونکہ میرے اندر بات چل رہی تھی تو پتہ نہیں حضرت نے کو توجہ فرمائی کہ بات اندر سے زبان تک آ گئی. میں نے عرض کی حضور کو آپ نے جنازے پہ تقریر نہیں فرمائی. تو میرے تو سوال کا جواب نہیں دیا، سوال میں سے سوال نکالا. پنجابی بولتے تھے، مجھے فرمانے لگے مولوی جی کی ہونا سی تقریر کیتے ہاں. میں جناب ہے لوکاں نے کچھ سیکھ لینا سی. اوئے ہوئے ہوئے مجھے آگے سے فرمان لگے مولوی جی جیڑی میت موڑیاں تے لے کے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا سی. ہے چسکا لانے ہیں سی ہم، جس کا لگاتے ہیں اور آپ فرمان لگے جیڑی میت مونڈیاں تے چک کے لے آئے سن او دے کولوں تے سکھیا ککھ نہیں، میں انہاں نوں کی سکھانا. یہ سکھن والے ہوندے تے جنازگاہ سکھان واسطے بہت کچھ سی. جنازگاہ دے نال جڑیاں اینیاں قبراں سن او بہت. اور حضرت پھر جس نے سیکھ لیا پھر وہی بول پڑا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے. حضرت اے سر تے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے اندر والا مندا اے کتے مندا ہے. جدن اے من لیا پھر اسی کٹ تولنا ہی کوئی نہیں ہے. جدن اینو منا لیا پھر اس دن اسی 2 نمبری کرنی کوئی نہیں. اے انجن کر چھڑدا ہے لیکن اے والا مندا پڑھ عالم فاضل ہوئیو کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڈدیاں پڑھنا ہے جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے. حضرت صاحب حضرت ان عہدے والے پاسے آؤ. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہ دو. ہم نے صرف یہ دی ہوئی، یہ ہم نے ان کو دیا، اے اسی رضیہ تے شکیلہ نو دے چھڑے. اے انہاں یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جو کہا جو سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.